السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. پیج نمبر 782 سے شروع کریں گے انشاءاللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وانما یفید ما عند المسلم عن حاجت هؤلاء وهؤلاء بعد ذاته فإن الإسلام يأخذ بيده لينفق على طوائف من البشریة. وانما اور جب، یفید ایکسیڈز، اوور فلوز، زیادہ ہو جاتا ہے، ما عند المسلم جو مسلمان کے پاس ہوتا ہے، یعنی اپنی ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے، ان حاجت ہؤلاء و ہؤلاء ان لوگوں کی ضرورت بھی پوری کر دیتا ہے، ان کی بھی، سب کی، یعنی سب کی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد جب مسلمان کے پاس زیادہ مال بچتا ہے، بعد ذاتی ہی اپنی ذات کے بعد، فإن الإسلام يأخذ بيده تو اسلام اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، لينفق تاکہ وہ خرچ کرے، على طوائف من البشریہ انسانیت کے مختلف گروہوں پر، یعنی پھر وہ دائرہ وسیع کر لے، پہلا اپنی ذات، دوسرا اپنے خاندان کے لوگ، پھر ایکسٹینڈیڈ فیملی، اور اس کے بعد ساری انسانیت اس دائرے میں آ جاتی ہے. یثیرون بضعفہم جو اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنی غربت کی وجہ سے ایجیٹیٹ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. وحرج موقفہم عاطفۃ النخوۃ والرحمۃ فیہ اور ان کی ڈیفیکلٹ پوزیشن کی وجہ سے یا ان کے جو خودداری ہوتی ہے. عاطفۃ النخوہ، نخوہ کہتے ہیں نوبلٹی کو، ان کی جو ڈگنیٹی یا نوبلٹی کے ایموشنز ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو اپنی انا کی وجہ سے جو مانگتے نہیں ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن ان کی نوبلٹی ان کے آڑے آتی ہے. والرحمۃ فیہ اور اس میں رحمت کے ساتھ، یعنی اپنے پہ خرچ کرنے کے بعد ان لوگوں پہ خرچ کیا جائے جو ضرورت مند تو ہیں لیکن وہ اپنی ضرورت دوسروں کے سامنے رکھتے نہیں. وفی اولہم اور ان میں سب سے پہلے الفقراء من الیتامى والمساکین یتیموں اور مسکینوں میں سے جو محتاج لوگ ہیں. ثم ابناء السبیل پھر مسافر. والمؤلفۃ قلوبہم اور جن کی تالیف قلب مقصود ہے. والغارمون اور مقروض لوگ. وہکذا اور اسی طرح. وہو فی کل ذلک مأجور اور وہ اس تمام میں مأجور ہے، یعنی اجر دیا جائے گا. کما قال سبحانہ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالی کا فرمان ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن کو، سرا وعلانیہ چھپا کر اور دکھا کر، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یعنی انسان اپنی ذات سے باہر جہاں بھی خرچ کرتا ہے اور جس وقت بھی خرچ کرتا ہے، دن ہو یا رات ہو، اس کا اجر اس کے رب کے پاس لکھا جاتا ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابدأ بنفسک ابتدا کرو اپنے نفس کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ. فتصدق علیہا پھر اس پہ صدقہ کرو، یعنی سب سے پہلا صدقہ خود اپنی ذات پہ کرو، اپنی ضروریات پوری کرو، خود فقیر مسکین نظر نہ آؤ. فَإِن فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ پھر اگر کچھ بچ جائے تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو.
فَإِن فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، اور اگر تمہارے گھر والوں سے کوئی چیز بچ جائے تو اپنے رشتہ داروں کے لیے خرچ کرو. فَإِن فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ، اور اگر تمہارے رشتہ داروں سے کچھ بچ گیا فَهَكَذَا وَهَكَذَا، تو پھر یوں اور یوں، یعنی دائیں اور بائیں. یقول فبین یدیک وعن یمینک وعن شمالک، تو پھر کس طرح خرچ کرو، کچھ آگے دو، کچھ رائٹ دو، کچھ لیفٹ دو، ہر ایک کو دیتے جاؤ، رائٹ لیفٹ خرچ کرتے جاؤ. یہ ہے اسلام کی تعلیم. یعنی اگر آپ اس کو ایک دائرہ بنائیں تو پہلے جس کا نیوکلیس ہے وہ آپ کی اپنی ذات ہے، پھر اس کے بعد ایک چھوٹا دائرہ آتا ہے جو آپ کے اپنے بالکل کلوز فیملی ریلیشنز ہیں، پھر اس کے بعد جو دور پار کے ریلیشنز ہیں، پھر اس کے بعد جو مسلمانوں کے اندر فقراء مساکین ہیں، پھر اس کے بعد دنیا میں کہیں بھی کسی انسان پر کوئی کلیمٹی آتی ہے، کہیں بھی کوئی ضرورت مند ہوتا ہے، اور پھر بھی اگر اور ہے تو پھر جہاں کہیں نظر آئے راہ چلتے، کہیں پر کوئی سینس ہو جائے، محسوس ہو جائے کہ کون ضرورت مند ہے، تو پھر اس کو آگے بڑھاتے جاؤ. لیکن ان کو پار کر کے نہیں کہ ان کو چھوڑ کے اور دور تک پہلے جاؤ، نہیں، پہلے قریب سے شروع کرو، اپنے آس پاس والوں کو دیکھو، پھر آگے خرچ کرو. اور اگر کوئی ان سے بھی زیادہ ضرورت مند اس سے آگے کا آ گیا ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ کے اپنے بچے کو بھی ضرورت ہے، لیکن آپ کے بھائی کے بچے کو کوئی بیماری آ گئی ہے یا کوئی اور شدید ضرورت پیش آ گئی ہے، تو آپ اپنے بچے کا خرچہ کم کر کے اس کو دیں گے کیونکہ اس وقت وہ زیادہ نیڈی ہے. تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم. صدقہ خود بھی کھا سکتے ہیں کیا؟ جیسے یعنی اپنے اوپر خرچ کرنا بھی کائنڈ آف صدقہ ہی ہے. یعنی صدقہ کا مطلب ہوتا ہے نیکی کرنا، خیر کرنا. تو وہ اپنے اوپر بھی آپ ایک جو خرچ کر رہے ہیں کما کے، وہ بھی خیر ہے. جیسے وہ صدقہ ہوتا ہے کہ خواب میں کسی نے کچھ دیکھ لیا تو نہیں، وہ تو پھر غرباء مساکین کے لیے ہوتا ہے نا، جو بلا ٹالنے کے لیے. آپ سب جی جزاک اللہ. ورنہ روز تو خود کھانا کھاتے ہی ہیں نا آپ. ثم يربط الله هذا الاحسان وهذا الانفاق بالافق الاعلى، پھر باندھتا ہے یا تعلق قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس احسان کا اور اس انفاق کا افق اعلیٰ کے ساتھ. فیستجیش فی القلب صلتہ باللہ، پھر بڑھا دیتا ہے دل میں اللہ کے ساتھ تعلق کو. فی ما یعطی وفی ما یفعل وفی ما یدمر، اس کو جو دیتا ہے اور وہ جو کرتا ہے اور اس کو جو چھپاتا ہے. یعنی یہ دینا اور یہ روکنا اور یہ خرچ کرنا، یہ سارے کا سارا دراصل اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اوپر ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو مگر اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے. یعنی وہ سب کچھ کیا ہے دراصل، کیوں خرچ کرنا چاہیے؟ اللہ کے چہرے کے دیدار کی خاطر. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے. یعنی مطلب اس کا کیا ہے کہ جو کچھ بھی انسان خرچ کرتا ہے اس کا جو بدلہ ہے یا جو اس کی جزا ہے وہ بہت بڑی ہے. یعنی اللہ کے راستے میں یا اللہ کی خاطر بندوں پر جو خرچ کرنا ہوتا ہے وہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ بہت ہیمنلی کام ہے جس کی جزا اور ریوارڈ بہت بڑی ہے. اور وہ ریوارڈ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا. وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْاعْتِقَادَ وَأَحْسَنُوا الْعَمَلَ وَأَحْسَنُوا الْقَوْلَ وَأَحْسَنُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَأَحْسَنُوا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ وَأَحْسَنُوا مَعْرِفَةَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الْمُؤَدِّي إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ. هَؤُلَاءِ مَاذَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مِّنَ النَّعِيمِ وَالثَّوَابِ الْجَزِيلِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا اعتقاد اچھا کیا، اعتقاد میں احسان کے درجے پر گئے. وَأَحْسَنُ الْعَمَلَ، اور اپنے عمل میں احسان کا رویہ اختیار کیا. وَأَحْسَنُ الْقَوْلَ،
اور اپنی بات میں احسان کا رویہ اختیار کیا، وَأَحْسَنُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور اپنی ذات کے ساتھ احسان کیا، وَأَحْسَنُوا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ اور دوسروں کے ساتھ احسان کیا، وَأَحْسَنُوا مَعْرِفَةَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اور صراط مستقیم کی پہچان میں اچھا طریقہ اختیار کیا، المؤدی الی دار السلام جو سلامتی کے گھر کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، یعنی بہترین علم حاصل کیا جو انسان کو وہ آخرت کے اس بڑے گھر کی راہیں دکھاتا ہے جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ہؤلاء یہی وہ لوگ ہیں، یعنی جنہوں نے ان سارے فیلڈز میں احسان کی روش اختیار کی۔ ماذا اعد اللہ لہم کیا کچھ اللہ نے ان کے لیے تیار کیا، من النعیم والثواب الجزیل نعمتوں میں سے اور بہت زیادہ ثواب میں سے، یعنی ان کے لیے نعمتیں بھی ہیں اور بہت زیادہ ثواب ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ وہ لوگ جنہوں نے احسان کی روش اختیار کی یا نیکی کی ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، وزیادہ اور زیادہ بھی ہے۔ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ اور ان کے چہروں پر سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی۔ اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ فلہم الحسنى جزاء ما احسنوا ان کے لیے اچھائی ہے بدلے کے طور پر جو بھی انہوں نے اچھا کیا تھا۔ وعلیہا زیادۃ من فضل اللہ اور ان کے لیے زیادہ بھی ہے اللہ کے فضل میں سے، اور اللہ کا فضل کتنا ہے؟ غیر محدودہ جس کی کوئی حد ہی نہیں، انلمیٹڈ فضل، یعنی احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے بدلے میں اتنا کچھ ہے کہ جس کو وہ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وَهُمْ نَاجُونَ مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْحَشْرِ اور وہ نجات پانے والے ہوں گے حشر کے دن کی تکلیفوں سے۔ وَمِنْ أَهْوَالِ الْمَوْقِفِ اور موقف یعنی حشر کا جو دن ہے جہاں کھڑے ہوں گے سب، اس کی ہولناکیوں سے نجات پا جائیں گے۔ وَالنَّجَاةُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ غَنِیمَةٌ وَفَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ اور یہ نجات جو ہے یہ سب کا سب غنیمت ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ یضاف الی ما سبق جو پیچھے اجر گزر چکا اس پر یہ اضافہ ہوگا۔ اس سے بڑھ کر انسان کو اور کیا چاہیے؟ سورۃ المدثر میں آتا ہے کہ وہ جو قیامت کا دن ہے یوم عسیر ہے، علی الکافرین غیر یسیر ہے، تو وہ ایک معنی اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ وہ سب کے لیے یوم عسیر ہے، اور کافروں کے لیے تو آسانی ہوگی نہیں، مومنوں کے لیے بعد میں آسانی ہو جائے گی لیکن ہے مشکل۔ تو اس مشکل دن کی مشکلات سے بچنے کے لیے انسان اگر اس دنیا میں صدقہ کرے تو وہ وہاں اس کے لیے آسانی کا سبب ہوگا۔ صدقہ جو ہے دنیا میں بھی انسان کے کاموں کو آسان کرتا ہے، صدقہ قبر میں بھی آسانی پیدا کرے گا، صدقہ حشر کے دن بھی آسانی پیدا کرے گا، کیونکہ جب آپ صدقہ کرتے تو دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتے، تو جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو کوئی بھی آپ کا ایسا کام، ایسا جسچر، ایسی محنت، ایسا کوئی بھی جو آپ کام کرتے ہیں جس سے دوسروں کی زندگی آسان ہوتی ہے تو وہ آپ کی طرف سے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ وہ مال کا بھی ہوتا ہے، وہ وقت کا بھی ہوتا ہے، وہ آپ کی اسکل اور صلاحیت کا بھی ہوتا ہے، کسی بھی جگہ کسی بھی موقع پر ہوتا ہے۔ مثلاً آپ ایک ڈیوٹی پر ہیں اور ڈیوٹی بڑی مشکل ہے، تھکا دینے والی ہے، لیکن آپ اس کو پھر بھی اسمائلی فیس کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اور دوسروں کا حق پورا پورا دیتے ہوئے کرتے چلے جاتے ہیں، یہ احسان ہے۔ گھر میں بچوں کی تربیت ایک مشکل کام ہے لیکن آپ آسان طریقے سے کرتے ہیں۔ ایک ہے کرنا، بس ذمہ داری پوری کرنی، اور ایک ہے آسان طریقے سے کرنا۔ کسی بڑے کی خدمت کرنی پڑ رہی ہے، مشکل کام ہے کیونکہ وہ بات بھی نہیں سمجھتا اور چھوٹی چھوٹی بات پر ایسا ایڈیٹیٹ کرتا ہے کہ انسان سوچتا بھاگ جائے، لیکن پھر بھی انسان اچھے اخلاق اور اچھے احسان کے درجے میں ان کے ساتھ، جیسے والدین کے ساتھ یہ احسان کرنے کا کہا گیا ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی احسان ہے۔ یعنی کہیں پر بھی آپ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں، دو میں سے ایک رویہ اختیار کریں گے، یا احسان کرنے کا یا احسان جتانے کا۔ کرنے کا کیا ہے کہ آپ خوبصورتی سے کام کرتے ہیں، اور جتانا کیا، کام کر رہے ہیں لیکن آپ جتا جتا کے
ذلیل کر کے، تھکا کے، پریشان کر کے کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ بچے ہی ہیں، ہوم ورک آپ ان کو کہتے ہیں کریں، تو وہ کیسے کرتے ہیں؟ بہت اچھے طریقے سے، بس ایک آپ کے اشارے کی ضرورت ہوتی ہے یا تھکا مارتے ہیں. کرنا ہوتا ہے انہوں نے لیکن تھکا مارتے ہیں. کوئی بھی کام تو دو روش، ہر جگہ دو طریقے. ایک یہ کہ احسان کے درجے میں کام کرو جس سے دوسروں کے لیے خوشی کا سامان پیدا ہو، جس سے دوسروں کے دل خوش ہو جائیں اور ان کی زندگی آسان ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اتنا تنگ کرو، دوسرے کو ذلیل کرو کہ وہ پریشان ہو کے اٹھے. کام تو آپ نے دونوں طرح کیا ہے، لیکن آپ ہر جگہ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں. پڑھاتے ہوئے، اسٹوڈینٹس کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے، پکاتے ہوئے، گروسری کرتے ہوئے، کسی انسان کے ساتھ لین دین معاملہ کرتے ہوئے، کہیں پر بھی کہ رویہ ہے کیا آپ کا. اور یہ آپ کے پاس چوائس ہے، اور یہی آپ کا ٹیسٹ ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کون خوبصورتی سے کام کرتا ہے، کون سب سے اچھا کام کرتا ہے. ریس ہے نا، دیکھتے ہیں آگے کون نکلتا ہے. تو احسان جتانے والے تو آگے نہیں نکل سکتے. والوالدان يندفعان بالفطرۃ الی رعایت الاولاد والاحسان الیہما. والدین جو ہوتے ہیں وہ فطری طور پر پش کیے جاتے ہیں بچوں کا خیال رکھنے پہ، یعنی يندفعان ٹو بی پشڈ. وہ دونوں مجبور ہیں، جسے کہتے ہیں نا، فطرتاً مجبور ہوتے ہیں اولاد کا خیال رکھنے پر، ان کے ساتھ احسان کرنے پر. وَالتَّضْحِيَةِ بِكُلِّ شَيْءٍ مِّنْ أَجْلِهِمْ، اور ان کی خاطر ہر چیز قربان کرنے پر. اپنے آپ کو پیچھے کر دیں گے، ان کی ضرورت کو آگے کر دیں گے. اپنی نیند قربان کر دیں گے، ان کی ضرورت پوری کریں گے. خود بھوکے رہ کے ان کو کھلا دیں گے، خود اپنا حق چھوڑ دیں گے، ان کی ضرورت پوری کر کے دیں گے. تو یہ ان کی جبلت میں ہوتا ہے، انسٹنکٹ میں ہوتا ہے کہ وہ ایسا کریں. تدحیہ ادحیہ سے ہے، قربانی، دحا، عید الدحا جیسے، یعنی سیکریفائس کرتے ہیں ہر چیز کو. وَكَمَا تَمْتَصُّ، اور جیسے چوس لیتا ہے. مس ہوتا ہے، مسا مستان جیسے آتا ہے نا وہ دودھ کے حرمت میں حدیث میں. النابتہ پودا، الخضرا سرسبز، جیسے ایک سرسبز پودا چوس لیتا ہے. کل شیء فی الحبہ، ہر وہ چیز جو دانے کے اندر ہوتی ہے. یعنی بیج جب پودا بنتا ہے تو پودا اگنے کے بعد بیج میں کچھ بھی نہیں چھوڑتا. فَإِذَا هِيَ فَتَاتٌ، تو وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. فتہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، ٹکڑا ٹکڑا کرنا، ڈیبریز، یعنی بالکل وہ ختم ہو جاتا ہے، گل جاتا ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں رہتا. کذالک یمتص الاولاد کل رحیق، اسی طرح چوس لیتی ہے اولاد سارے کا سارا نیکٹر، سارا رس چوس جاتی ہے ماں باپ کا. وکل عافیہ، اور ساری عافیت. وکل جہد، اور ساری جد و جہد. وکل ہم من الوالدین، اور والدین کی طرف سے ہر ہم. وَإِذَا هُمَا شَيْخُوخَةٌ فَانِيَةٌ عَاجِزَةٌ، تو پھر وہ دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، فانی ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں. وَهُمَا مَعَ ذَلِكَ سَيِّدَانِ، اس کے باوجود وہ دونوں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد کچھ بن گئی. جیسے ایک دانہ جب پودا بن جاتا ہے تو وہ خوشی ہوتا ہے کہ چلو مجھ سے ایک بڑی چیز نکل آئی. وَلَكِنَّ الْأَوْلَادَ، لیکن اولاد کا کیا حال ہے؟ سَرْعَانَ مَا يَنْسَوْنَ هَذَا كُلَّهُ، بہت جلد یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ ہم پر کسی نے محنت کی تھی، ہمارے لیے کسی نے قربانی کی تھی. وَيَنْدَفِعُونَ إِلَى الْأَمَامِ، اور وہ آگے کی طرف چلتے ہیں. اندفاع ہوتا ہے پش کرنا کسی چیز کو، یعنی کہ آگے آگے بڑھتے ہیں، بھاگتے ہیں. إِلَى الزَّوْجَاتِ وَالذُّرِّيَّةِ، اپنے اسپاؤسز کی طرف اور اپنے اولاد کی طرف. وہ آگے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ آگے اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. وَمِن ثُمَّ يَحْتَاجُ الْأَوْلَادُ إِلَى اسْتِجَاشَةِ وِجْدَانِهِمْ بِقُوَّةٍ، یہیں سے پھر اولاد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے وجدان کو قوت کے ساتھ موبلائز کریں. استجاشہ کا مطلب ہے موبلائز کرنا. لِيَذَّكَّرُوا وَاجِبَ الْجِيلِ الَّذِي أَنفَقَ رَحِيقَهُ كُلَّهُ، تاکہ وہ یاد رکھیں اپنی ڈیوٹی کو. الجیل اس نسل کی، الذی انفق جس نے خرچ کر دی، رحیقہ اپنی ساری نیکٹر، کلہ ساری کی ساری، حتی ادرکہ الجفاف یہاں تک کہ وہ سوکھ گیا. وہم الوالدان، اور وہ والدین ہوتے ہیں. یعنی پھر اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ والدین سے متعلق جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا
اپنی ذمہ داری کو یاد رکھیں. ومن هنا يأتي الامر بالاحسان الى الوالدين في صورت قضاء من اللہ. یہاں سے پھر آتا ہے احسان کرنے کا حکم والدین کے ساتھ اللہ کی طرف سے فیصلے کی شکل میں. يحمل معنى الامر المؤکد، جس کے اندر تاکیدی امر کا معنی پایا جاتا ہے. بعد الامر المؤکد بعبادت اللہ، اللہ کی عبادت کے تاکیدی حکم کے بعد. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے قضاء کا لفظ استعمال کیا، امرا نہیں کہا، قالا نہیں کہا، کہ ایک فائنل ڈیسیژن ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے پاس کوئی ان میں سے ایک یا دو بڑھاپے کو پہنچے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو ان کو اف نہ کہو اور ان کو ڈانٹو نہیں. وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں کو عزت والی بات کہو، یعنی ان کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آؤ. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان دونوں کے سامنے ذلت والے بازو جھکا کے رکھو، کندھے جھکا کے رکھو رحمت کے ساتھ. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کہو کہ اے رب ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، چھوٹے ہوتے ہوئے پالا تھا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا بس ایک حکم دیا، بس اتنا کہا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، کہا کسی اور کی نہیں کرنا، صرف اللہ کی کرنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ساری کی ساری بات والدین کے بارے میں، اور یہ تاکیدی حکم ہے کہ لازمن کرنا ہے، یہ اس میں کوئی چھٹکارا نہیں ہے. اور اس میں آپ دیکھیے احسان بہت ساری چیزوں کو کور کر لیتا ہے، لیکن خصوصاً جب وہ بوڑھے ہو جائیں، ایک ہو جائے یا دونوں ہو جائیں، تو ان کو اف نہیں کہنا، یعنی بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا، ان کو ڈانٹنا نہیں. اور بعض اوقات ہم اف بھی نہیں کہتے، ڈانٹتے بھی نہیں، موڈ آف کر لیتے ہیں اور ڈھنگ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے. یہاں کیا قولن کریما، عزت احترام کے ساتھ، لہجے میں بھی احترام ہو، الفاظ کے چناؤ میں بھی ہو، اور پھر ان کے سامنے جھک کے بات کرو، اکڑ کے بات نہیں کرو، اور چیخنا چلانا تو دور کی بات ہے. اور ان کے لیے دعائیں کرو، یعنی خود بھی مرسی اور رحمت کا سلوک کرو، اور اللہ سے بھی ان کے لیے مرسی مانگو، کیونکہ اس وقت وہ اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. شاعر نے ایک شعر میں ساری بات کہہ دی. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. ہستی مٹائیں گے، اپنے آپ کو جھکائیں گے تو ہی کچھ حاصل ہوگا، چاہے وہ والدین ہو چاہے عام انسان. اور گل و گلزار جو ہوتے ہیں نا، خوشی کا باعث ہوتے ہیں نا، یعنی اپنی ہستی مٹائیں گے تو دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنیں گے اور فروٹفل بنیں گے، کارآمد بنیں گے. So I was thinking how the connection is built of ihsan, of what we do if we do ihsan to Allah subhanahu wa ta'ala. And someone was telling me that one day she was getting out of school, she didn't have any money to do sadaqah. So she said that I instantly thought, what can I do without the money? So she said she smiled at everybody while she was getting out. And she also saw somebody she was not on good terms with. She just extended her hand to them and asked them how they were and how the kids and all of that, and established a contact again. So they did so many things when they were getting out without the money. So when we think of ihsan, we think of just money. Give the money and then you're okay, you've done some sadaqah. But I think the behavioral sadaqah is harder
And I think it's more rewarding even in some situations. Assalamu alaikum. Again, this ihsan brings back to me memories of how when we grew up. Because I always remember my mother, mashallah, reminding my father to send money to his family in India. And also I remember the neighbors who were not, sometimes a bit mean sometimes with us. And whenever she cooked something, she always made us take it to them. And even something happened to in the shop, and amongst my father and my uncle, mashallah, ran the shop together for almost 50 years. But if my mother saw father was not very happy, sometimes he would come home from work, she would ask him, but he was not a very talkative person, wouldn't say what's bothering him. So she would just say, you know what, on Sunday, just invite all your brothers and your cousins, we're all going to eat together. And she would make that, break the ice, whatever was happening amongst the men. She wouldn't know, but she would just say, call all the families over and we'll have meal together. And even now when I'm thinking, when we first came to Canada, I had small children, we had some savings, and my husband's brother was struggling a lot in Portugal. He lost everything with something. But anyway, my husband asked me, what shall we do? I said, our children are small, we don't need any money. Just start sending it to them. And I would make my kids make dua for that family so much that mashallah, they all are in England, and mashallah, they all are doing so well with Allah's help. And I always say that when you have a little, you can share with others. Just don't think only of yours. As you said, when your children are small, when your needs are not so much, you can share, you can give. Even up till now, alhamdulillah, my husband he'll ask me first, of course, and I say, no, you have to give. Somebody called us the other day and he said, you know what, my granddaughter needs to get married, we don't have any funds, we don't have any money, and they need to have the wedding quickly. So I said, as long as you do everything Islamic, we will send you something. The whole point is, I think, as personally growing up from my family, as my sister, my mother and my father were so giving, my father, what he would do also with the neighbors, the shopkeeper had like vegetables to be given away to sell, so much that he didn't know what to do. My father would just buy everything and bring it home. Like he just to make that easy. And we only learned about it after my father passed away. Like the gentleman said, your father would help me out so much. When I had extra things in the shop, he would buy it and my mother would use it and cook it and again feed all the neighbors. So that way I felt that when we give, as you said, the more you give, and I feel personally, and I think of the Surah Kaf, the ayah, when Amal as-Salih, and when Qadr is telling Musa alayhi salam, I tell my sisters that the fact that my parents did good deeds, we sisters who are all over the world in the country, we did not suffer when we started off. Alhamdulillah, we started off slowly, but alhamdulillah, all are established now. Alhamdulillah. Bismillah, assalamu alaikum. I remember once I was reading hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Those people, they memorize Quran. In Akhirah, they will get a crown like better than sun, right? Beautiful. So the parent, they will get that. And I was wondering how they didn't memorize the Quran. The kid is memorized Quran. I was wondering like that. That day my daughter, she started memorizing Quran. I know that, subhanallah. Why is it the parent they get in the crown? Because your parent, when you memorize in Quran, every ayah, every letter, they're worried. Okay, if you read it good, if you memorize it. If the teacher call, they're worried. Why the teacher call? So your parent, they suffering. So that's why they get crown. SubhanAllah, that's why Allah subhanahu wa ta'ala, He tell us to do ihsan to our parents. Yeah. What they did for us, our parents, subhanAllah, they want us to be better than them. Mm-hmm. Other people, they get jealous of us. Yes. But our parents, they want us to be better than them. Yes. Nobody wants good for you more than your parent. Yes. That's why we should do ihsan. अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी. मैं सोच रही थी कि इस हदीस में जो सबसे मुझे मेन बात जो इंस्ट्रक्ट करी हुई है कि हम एहसान करते हैं अल्लाह का चेहरा हासिल करने के लिए, उसकी खुशी हासिल करने के लिए. तो जब हम लोगों के साथ एहसान करते हैं तो कितना फ्रूटफुल होता है, कितनी गुडनेस आती है. तो अगर इफ वी थिंक अबाउट द लेवल ऑफ एहसान विद अल्लाह सुब्हाना ताला, सो अल्लाह सुब्हाना ताला का चेहरा ही सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल अजर है हमारे लिए इंशाल्लाह. When we think about, जब हम लोगों को देते हैं तो उनके चेहरे भी देखते हैं कि वो खुश हुए कि नहीं. तो उसमें मैं ये देखती हूँ कि जब हम लोगों से डील करें तो हम उस बंदे में स्टक नहीं रहे, हम उससे आगे बढ़कर अल्लाह की जात में चले जाएं. जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह. Sazaji, if I may request at the top of this page, can you elaborate a little bit about ahsanu marifat as-sirat al-mustaqim? A little bit. सिरात मुस्तकीम हमारा दीन है ना. दीन की मारिफत क्या है? दीन का इल्म, लर्निंग दीन, उसमें भी एहसान का दर्जा, अच्छी तरह उसको सीखना.
So we're learning Surah Taha, and we learned about the story of Musa alayhi salam. We're learning about it, and we learned about more of it today. The fact that when he goes to Fir'aun to deliver the message to him, how does he introduce Rabb? Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. That, Rabb is the one who gave each thing its form and then guided it. The guidance from Allah, it comes in so many beautiful forms. Through the teachers, through the parents, the muhsineen, in such a variety of ways. And here I was appreciating the fact that in this ayah of Surah Al-Isra, where ihsan towards walidain is mentioned, as you mentioned, Allah states that, yes, worship only me. But then the details pertaining to ihsan with the walidain, this is guidance from Allah. What a beautiful guidance from Allah. What to do and what not. Yes, He gives us the ability to look at the details that really matter. This is guidance from Him, and so we need to think of every ayah that reaches us like this. How soon do we implement what it is that is reaching us? That's ihsan. Yes. And I was thinking that at the beginning of the page, هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْإِعْتِقَادِ, the beliefs being sound and being correct. This only happens when you have the correct knowledge. And then you approach the knowledge with the purpose of implementing it. And then it leads to ahsan amal and then ahsan qawl also. All of that falls into place then. بالکل. واللہ تبارک و تعالی هو المحسن الى عباده بصنوف النعم. اللہ تبارک و تعالی وہ محسن ہے، احسان کرنے والا ہے اپنے بندوں کی طرف. بصنوف النعم، بہت ساری قسم قسم کی نعمتوں کے ساتھ، ویرائٹی آف نعم. وهو الذی خلق کل شیء، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا. وَكُلُّ مَا خَلَقَهُ اللَّهُ يَتَجَلَّى فِيهِ الْإِحْسَانُ وَالْإِتْقَانُ، اور جو بھی اللہ نے پیدا کیا اس میں احسان اور پرفیکشن ظاہر ہے. فَلَا تَجَاوُزٌ وَلَا قُصُورٌ، نہ حد سے بڑا ہوا کچھ ہونا اور نہ ہی کمی، نہ کمی نہ زیادتی، کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی اس میں. وَلَا زِيَادَةٌ عَنْ حَدِّ الْإِحْسَانِ وَلَا نَقْصٌ، اور احسان کی حد سے زیادہ نہیں اور نہ کوئی کمی. ولا افراط ولا تفریط، نہ کوئی افراط نہ تفریط. فی حجم و شکل و وظیفت، کسی حجم میں، والیوم میں، یا شکل میں، یا اس کے کام میں. کل شیء مقدر بحکمت، ہر چیز کی تقدیر حکمت کے ساتھ ہے. کل شیء من الذرۃ الصغیرۃ الی اکبر الاجرام، ہر چیز ایک چھوٹے ایٹم سے لے کر بڑے بڑے اجرام فلکی تک. کلھا یتجلی فیہا الاحسان والاتقان، ان سب کے اندر احسان اور اتقان یعنی پرفیکشن نظر آتی ہے. وکذالک الاعمال والاعمار، اسی طرح کاموں اور عمروں میں. والاطوار والحرکات کلھا من خلق اللہ، اسی طرح سارے اطوار، سٹیجز اور حرکتیں سب کے سب اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں. مقدرۃ تقدیرا دقیقا فی موعدها وفی عملہا وفی معالہا، جن میں ان کی تقدیر مقدر ہے، چھپی ہوئی ہے باریک ترین لیول پر، یعنی مائنیوٹ لیول تک، اس کے مقرر وقت کے بارے میں، اس کے کام کے بارے میں اور اس کے انجام کے بارے میں. یعنی ہر چیز کی تقدیر کہ وہ کب بنے گی، کب بڑی ہوگی، کیا فنکشن کرے گی اور کب پھر وہ ختم ہو جائے گی، سب کچھ ریکارڈڈ ہے اللہ کے ہاں. وَكُلُّ مَخْلُوقٍ أَوْجَدَهُ اللَّهُ لِيُؤَدِّي دَوْرَهُ الْمُقَدَّرَ لَهُ فِي هَذَا الْوُجُودِ، اور ساری کی ساری مخلوق جس کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے اس کو ایجاد کیا تاکہ وہ اپنا مقرر دور جو ہے اس کائنات میں وہ ادا کرے، جو اپنا رول ادا کرے. قد أعدَّهُ اللَّهُ لِهَذَا الدَّوْرِ، جس چیز کے لیے اللہ نے، یا جس دور یا جس رول کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا. وَزَوَّدَهُ بِمَا يُؤَهِّلُهُ لِأَدَاءِ هَذَا الدَّوْرِ، اور اس نے اس کو پرووائڈ کیا، زودہ پرووائڈ کیا، بما يؤهله جو اس کو قابل بناتی ہے، لِأَدَاءِ هَذَا الدَّوْرِ اس رول کو فلفل کرنے کے. هذه الخلیہ، یہ سیل، خلیہ کہتے ہیں سیل کو، الواحدہ ایک، سنگل سیل، المجہزۃ بشتى الوظائف، یہ اکوپڈ ہے بہت سارے فنکشنز کے لیے. یعنی ایک سنگل سیل کے اندر بہت سارے فنکشنز کام کر رہے ہوتے ہیں. ھذا النبات الصاعد، یہ بڑھتا چڑھتا پودا، یعنی اگتا اوپر جاتا پودا. ھذہ الحیوانات، یہ حیوانات، التی تجول فی ھذا الکون، جو اس کائنات میں گھوم پھر رہے ہیں. وھذہ الاسماک، اور یہ مچھلیاں، التی تسبح فی بحارہ، جو اپنے سمندر کے اندر تیر رہی ہیں. وَهَذَا الطَّائِرُ الَّذِي يَسْبَحُ فِي الْفَضَاءِ،
اور یہ پرندہ جو فضا میں تیر رہا ہے یعنی اڑ رہا ہے. وہذہ الزواحف، اور یہ زمین پر رینگنے والے، التی تدب علی وجہ الارض، جو زمین کے فیس پر یعنی آن دا ارتھ فیس رینگ رہے ہیں، چل رہے ہیں. وہذا الانسان المختلف الالوان والاجناس واللغات، اور یہ انسان جن کے رنگ مختلف ہیں، جن کی جنس مختلف ہے، جن کی زبانیں مختلف ہیں. وہذہ الکواکب، یہ جو ستارے ہیں، الثابتہ، جو ایک جگہ رکے ہوئے ہیں، والسیارہ، اور چلنے والے، جیسے نارتھ سٹار ہے وہ ایک ہی جگہ نظر آتا ہے تو ثابت ہے، اور سیارہ جو گھومتے رہتے ہیں. وہذہ الشمس الملتہبہ، اور یہ جو برننگ سن ہے، بھڑکتا ہوا سورج. وہذا القمر الساری، اور یہ جو چلتا چاند ہے. وہذہ الافلاک، اور یہ آربٹس. والعوالم، اور سارے جہان. وکل شیء تبصرہ او لا تبصرہ، اور ہر وہ چیز جسے تم دیکھتے ہو اور جس کو تم دیکھتے ہی نہیں ہو. متقن الصنع، پرفیکٹلی بنائی گئی ہے. بدیع التکوین، جو ایک ونڈرفل فارمیشن میں بنائی گئی ہے. تکوین کا مطلب فارمیشن. یتجلی فیہ الاحسان والاتقان، جس میں احسان و اتقان نظر آتا ہے، ظاہر ہے. ھذا صنع اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو بہترین بنایا، پرفیکٹ بنایا. بے شک وہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم کر رہے ہو. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون. وسبحانہ، اور پاک ہے وہ، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، جس نے پیدا کیا پھر ہموار کیا، درست بنایا، اور وہ جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی. وسبحانہ، اور پاک ہے وہ، الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے بہترین بنائی ہر وہ چیز جس کو اس نے پیدا کیا. وبدأ خلق الانسان من طین، اور ابتدا ہوئی انسان کی تخلیق کی مٹی سے. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس نے اس کی نسل چلائی ایک حقیر پانی سے. ثم سواہ، پھر اس کو ہموار کیا. ونفخ فیہ من روحہ، اور اس کی روح میں سے پھونکا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے سماعت اور آنکھیں اور دل بنائے. قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ان العین المفتوح والقلب البصیر، کھلی آنکھ اور دیکھنے والا دل، یرى الحسن والاحسان، خوبصورتی اور احسان کو دیکھ سکتا ہے. فی ھذا الوجود بتجمعہ، اس کائنات میں، اس کے تمام تر میں، یعنی مجموعی طور پر. ویراہ فی کل اجزائہ وافرادہ، اور وہ دیکھتا ہے اس کو اس کے اجزاء اور اس کے افراد میں. والنظر والتأمل فی مخلوقات اللہ حیثما اتجہ النظر او القلب او الذہن یمنح الانسان رصیدا ضخما من ذخائر الحسن والجمال المبثوث فی ھذا الکون. والنظر، اور دیکھنا، والتأمل، اور غور کرنا، فی مخلوقات اللہ، اللہ کی مخلوقات میں، حیثما اتجہ النظر، جس طرح بھی انسان نظر کو متوجہ کرے، اب القلب، یا دل کو، اب الذہن، یا ذہن کو. یمنح الانسان، وہ بخشتا ہے یا عطا کرتا ہے انسان کو، رصیدن، ایک سٹاک، ضخمن، لارج سٹاک، من ذخائر الحسن، حسن کے ذخیروں میں سے، والجمال، اور خوبصورتی کے، المبثوث، جو پھیلی ہوئی ہے، فی ھذا الکون، اس کائنات میں. یعنی اگر انسان اپنی نظر، اپنا دل، اپنا ذہن کائنات میں غور و فکر پر لگائے تو اس کو ایک بڑا حصہ حسن و جمال کا نظر آئے گا جو ہر طرف پھیلا ہوا ہے.
فتکسب الایمان والاجلال للرب فی القلب. فتسکب الایمان، سکبہ کا مطلب ہوتا ہے انڈیلنا ایک چیز کو دوسرے میں. فتسکب الایمان والاجلال للرب فی القلب، تو وہ انڈیلتا ہے ایمان کو، یعنی یہ غور و فکر جو ہے اس سے پیدا ہوتا ہے ایمان، والاجلال اور اللہ کی مائٹ کا احساس، للرب رب کے لیے، فی القلب دل کے اندر. وہو یتجول فی ھذا المعرض الالہی الکبیر، اور وہ گھوم پھر رہا ہوتا ہے اللہ جو سب سے بڑا ہے اس کی ایک عالی شان ایگزیبیشن میں. معرض کہتے ہیں ایگزیبیشن کو، پریزنٹیشن، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے اس کی خوبصورتی اس کو ہر جگہ بکھری ہوئی نظر آتی ہے. وَيَتَمَلَّى مَا فِيهِ مِنْ آيَاتِ الْإِحْسَانِ وَالْإِتْقَانِ، اور وہ پا لیتا ہے اس میں جو بھی احسان اور اتقان سے متعلق نشانیاں ہوتی ہیں، یعنی وہ اس کے اندر بھر جاتی ہیں. فی کل ما یراہ وما یسمعہ وما یدرکہ، جو بھی وہ دیکھتا ہے اور جو بھی سنتا ہے اور جس کا بھی ادراک کرتا ہے. ویتصل من وراء هذه الاشکال الحسنۃ الفانیہ بالمحسن، اور وہ جڑ جاتا ہے ان سب اشکال جو خوبصورت ہیں، فنا ہونے والی ہیں، ان کے پیچھے باقی رہنے والے محسن کے ساتھ. یعنی جو بندہ غور و فکر کرتا ہے وہ کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر ان میں ہی نہیں کھو کے رہ جاتا، بلکہ ان کے پیچھے جس رب نے ان چیزوں کو بنایا اس کے ساتھ جا جڑتا ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق بڑھ جاتا ہے. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ ہے جاننے والا غیب اور حاضر کا جو زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ جس نے ہر چیز کو جو بنایا بہترین طریقے سے بنایا. ذلك عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقہ. ولا يدرك الانسان شيئا من هذا النعيم في رحلته على الارض الا حين يستيقظ من حمود العادة، اور نہیں پا سکتا انسان کسی بھی چیز کو ان نعمتوں میں سے اپنے زمین کے سفر پر مگر جس وقت وہ جاگتا ہے اپنی عادی نیند سے. یعنی ہم سونے کے عادی ہو گئے، چیزوں کو دیکھتے سوئے ہوئے دیکھتے، جیسے سویا ہوا انسان کو کچھ نظر نہیں آتا نا، ایسے ہی ہم جاگ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہم جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں اس کو سونے والی آنکھوں سے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ ہوتی ہے سامنے چیزیں کو ہمیں نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا، دکھائی کچھ نہیں دیتا، اس میں کوئی نشانی، کوئی خوبصورتی، کوئی حسن، کوئی اللہ کی بڑائی، کوئی اللہ کی شان، نتھنگ، ہم کچھ دیکھ نہیں پا رہے ہوتے. وَيُبْصِرُ بِنُورِ اللَّهِ، اور جب وہ اس نیند سے جاگتا ہے تو پھر وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. فَتَنْكَشِفُ لَهُ الْأَشْيَاءُ، تو اس کے لیے چیزیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. ان جواہرها الثمینۃ الجمیلہ، ان کے قیمتی اور خوبصورت جواہر یا اس کے جو ہیرے ہیں وہ سامنے آنے لگتے ہیں، ہیرے موتی اس کے نظر آنے لگتے ہیں. فَيَتَذَكَّرُ اللَّهَ، تو وہ یاد کرتا ہے اللہ کو. الخالق البارئ، جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے. المصور، جو تصویر بنانے والا ہے. کلما وقعت عینہ او حسہ علی شیء، جس وقت بھی اس کی آنکھ یا حس کسی چیز پہ پڑتی ہے. یعنی ایک انسان ہے، جیتا جاگتا انسان ہے، کسی وقت کسی بھی چیز کو جب دیکھتا ہے تو اس کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے. اب آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ صبح اٹھتے ہیں، جب پہلی نظر آسمان پہ پڑتی ہے تو دل میں کیا بات ہوتی ہے، کیا دیکھتے بھی ہیں یا نہیں دیکھتے اس کو، کیا اسپیشلی دیکھتے ہیں، بس عادتاً دیکھتے ہیں، اور پھر دیکھ کر منہ سے کیا نکلتا ہے اور دل میں کیا احساسات ہوتے ہیں. جب درختوں کو دیکھتے ہیں، درختوں کے رنگوں کو دیکھتے ہیں، جب پتھروں کو دیکھتے ہیں، جب پانی کو دیکھتے ہیں، یعنی جو بھی چیز کوئی ہمیں نظر آتی ہے، حتیٰ کہ اپنی شکل بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کس طرح بنائی ہے سب کچھ، تو اس میں بھی آپ کو اللہ کی یاد آتی. اسی لیے بندہ مومن ہر لمحے پھر اللہ کا ہی ذکر کرتا رہتا ہے، ہر چیز کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، اسے ہر چیز میں اپنا رب مل جاتا ہے، قیمتی جواہر مل جاتے ہیں. فَيُحِسُّ الصِّلَةَ بِالْخَالِقِ وَمَا خَلَقَ، تو وہ اس تعلق کو محسوس کرتا ہے جو خالق اور جو اس نے پیدا کیا ان چیزوں کے درمیان ہوتا ہے. وَالْمُبْدِعَ وَمَا أَبْدَعَ، اور نئے سرے سے پیدا کرنے والے کو جو اس نے پیدا کیا. فَيَزِيدُ شُعُورُهُ بِجَمَالِ مَا يَرَى وَمَا يُحِسُّ،
تو اس طرح اس کا شعور بڑھ جاتا ہے خوبصورتی میں جو وہ دیکھتا ہے اور جو وہ محسوس کرتا ہے. لِأَنَّهُ يَرَى مِن وَرَائِهِ جَمَالُ اللَّهِ وَجَلَالُهُ، کیونکہ وہ اس کے پیچھے اللہ کا جمال اور جلال دیکھتا ہے. وہ صرف چیزوں کا رنگ نہیں دیکھتا، اس کے پیچھے اللہ کے حسن کو بھی دیکھ پاتا ہے. یعنی ایک شخص ہے وہ کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے تو ایک سطحی نظر سے دیکھتا ہے، اس کو اپریشیٹ کرتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں، کیونکہ لمیٹڈ اپریسیشن ہے، اس کی لمیٹڈ نظر ہے. تو جو ان چیزوں کے پیچھے اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق رکھتا ہے وہ ان کو کسی اور ہی آئینے سے یا کسی اور ہی اینک سے دیکھتا ہے. والإحسان لب الإيمان وروحه وكماله بكمال الحضور مع الله عز وجل ومراقبته الجامعة لخشيته ومحبته ومعرفته والإنابة إليه والإخلاص له. والإحسان، اور احسان جو ہے لب نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، الایمان ایمان کا، وروحه اور اس کی روح ہے، وکمالہ اور اس کا کمال ہے، بکمال الحضور مع اللہ عز وجل، یعنی اللہ کے ساتھ حاضر ہونے کے کمال کے ساتھ، ومراقبتہ الجامعہ اور اس کے مجموعی طور پر نگرانی کا، لخشیتہ ہی اس کے ڈر کے لیے، ومحبتہ اور اس کی محبت کی وجہ سے یا محبت کے ساتھ، ومعرفتہ اور اس کی پہچان، والانابۃ الیہ اور اس کی طرف رجوع کر کے، والاخلاص لہ اور اس کے ساتھ مخلص ہو کر. یعنی اللہ کے ساتھ وہ کس طرح حاضر ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے کہ وہ ہمیں واچ کر رہا ہے. اس بنا پر جب وہ تعلق پیدا ہوتا ہے تو وہ تعلق خشیت کا ہوتا ہے، محبت کا، معرفت کا، انابت کا اور اخلاص کا. وَيَتِمُّ الْإِحْسَانُ وَيَكْمُلُ بِثَلَاثَةِ أُمُورٍ، تمام ہوتا ہے احسان اور مکمل ہوتا ہے تین چیزوں کے ساتھ. احسان تین چیزوں کے ساتھ مکمل ہوتا ہے. الاول الاحسان فی القصد بأن يجعله تابعا للعلم، والعلم هو اتباع امر اللہ وشرعہ خالصا للہ صافیا من الاقدار. اپنے ارادے میں، قصد میں احسان کہ اس کو علم کے تابع کر لے، اور علم کیا ہے؟ وہ اللہ کے حکم کا اتباع ہے اور اس کی شریعت کا اتباع، اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، صاف ہر قسم کے میل کچیل سے، پیورلی فار دی سیک آف اللہ. الثانی الاحسان فی الاحوال بأن يحفظها ويصونها بدوام الوفاء، مختلف حالات میں احسان، اوقات میں احسان کہ ان کی حفاظت کرے، ان کو بچائے، ان کو ہمیشہ پورا کر کے، وتجنب الجفا اور جفا سے بچ کر، والانقیاد للہدی اور ہدایت کی پیروی کر کے، اطاعت کر کے. الثالث تیسرا، پہلا ہے نیت میں، دوسرا ہے حالات میں، اور تیسرا ہے وقت میں. الاحسان فی الوقت، وقت کے بارے میں احسان، بأن تعلق ہمتک بالحق وحدہ، کہ تمہاری ہمت حق کے ساتھ، اکیلے اسی کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہو. ولا تعلق ہمتک بأحد غیری، اور تمہاری ہمت کا تعلق کسی اور سے نہ ہو، کسی ایک سے بھی. وأن تجعل ہجرتک الی اللہ سرمدا، اور یہ کہ تم ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. وللہ علی کل عبد ہجرتان، اور اللہ کی خاطر ہر بندے پر دو ہجرتیں ہیں. ہر بندے کو دو ہجرتیں لازمی کرنی چاہیے اللہ کی خاطر. ہجرت الی اللہ سبحانہ بالتوحید والایمان، ایک ہجرت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف توحید اور ایمان کے ساتھ، والاخلاص والانابہ، اخلاص اور رجوع کے ساتھ، والمحبہ والذل، محبت اور عاجزی کے ساتھ، والخوف والرجاء والعبودیہ، خوف، امید اور عبادت کے ساتھ. توحید اختیار کرے گا تو کیا کرے گا؟ سارے شرک سے بیزاری، تو ہجرت ہو گئی نا، اللہ کی طرف جا رہا ہے توحید لے کر. ایمان اسی طرح، اخلاص سب کام اللہ کے لیے، انابت صرف ہر چیز میں اسی کی طرف رجوع کرنا، محبت اسی سے، اشد حبا للہ، ذل سب سے زیادہ اسی کے آگے جھکنا، خوف بھی سب سے زیادہ اسے، اور پھر امید بھی سب سے بڑھ کر اسی سے، مایوس نہ ہونا اور اسی کی غلامی اختیار کرنا. وہجرت الی رسولہ، اور ایک ہجرت اس کے رسول کی طرف ہے، بالتحکیم لہ، آپ کا حکم قبول کر کے، والتسلیم والتفویض، سر اطاعت خم کر کے اور معاملات سپرد کر کے، حوالے کر کے، والانقیاد لحکمہ، اور اس کے حکم کی اطاعت کر کے، وطاعتہ وتلقی الاحکام من مشکاتہ، اس کی اطاعت کر کے اور اس کے چراغ سے احکامات حاصل کر کے.
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو قبول کرنا، ان کی بات ماننا اور ان کے حکم کے آگے جھک جانا، اور ان کے چراغ سے یعنی علم نبوت کے چراغ سے احکامات کو وصول کرنا. والاحسان نوعان، اور احسان دو طرح کا ہوتا ہے. احدہما احسان قاصر علی النفس لا یتعداها الی سواها، اپنی جان پر احسان کہ وہ اس سے آگے کسی دوسرے کی طرف جاتا ہی نہیں، بس اپنے ہی پڑی ہوئی ہے، اپنے ساتھ ہی اچھا کر رہے ہیں. وَآلَاهُ حَمْلُهَا عَلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَطَاعَتِهِ وَطَاعَتِ رَسُولِهِ، اور اس کا اعلیٰ ترین حصہ کیا اپنی ذات کے ساتھ ایمان کا، کہ اللہ پر ایمان لائیں، اس کی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی اطاعت. یعنی کہ ایک انڈیویجول ہے، ایمان بھی رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، بس اپنی ذات میں نیک ہے، سمجھ گئے بس. الثانی احسان یتعدانا الی غیرنا وہو یتعلق بالقلوب والابدان، وہ احسان جو ہم سے آگے بڑھ کے غیر کی طرف جاتا ہے، ہمارے غیر تک جاتا ہے، اور اس کا تعلق دلوں سے بھی ہے اور جسم سے بھی ہے، یعنی اپنے جسم سے کسی کو فائدہ پہنچانا. فاحسان القلوب یکون بارادۃ کل نفع للعباد، اتنی خوبصورت بات ہے یہ. دلوں کا احسان کیا ہے کہ بندوں کے نفع کا ارادہ کر لینا، کہ ہر ایک کو فائدہ پہنچانا ہے، ہر ایک کو فیض پہنچانا ہے، کسی کے ساتھ اسمائل کر کے، کسی کا سلام کر کے، کسی کو کچھ دے کے، کسی کے ساتھ اچھی طرح بات کر کے، کسی کا غم بانٹ کے. یعنی نیت میں کیا ہو کہ کوئی میرے ساتھ کچھ بھی کرے، میں نے سب کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے. فاحسان القلوب یکون بارادۃ کل نفع للعباد والصبر علی المظالم، اور ان کے ظلم پر صبر کرنا. وان یحب المسلم لاخیہ ما یحب لنفسہ، اور یہ کہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یہ احسان ہے دوسروں کے ساتھ. ویوقر من یستحق التوقیر، اور اس کی عزت کرے جو عزت کا مستحق ہے، جیسے کوئی عمر میں بڑا ہے، علم میں بڑا ہے، کسی درجے میں بڑا ہے، تو اس کی عزت و توقیر کر کے. ہم بعض اوقات کہتے ہیں ہو کیئرس، کوئی ہوگا بڑا اپنے گھر میں، یعنی جب بچوں کو سکھاتے بھی ہیں نا کہ والدین کی، بزرگوں کی، استادوں کی، بڑوں کی عزت کرو، تو یہاں کے بچوں کو عام طور پہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ کلچر میں نہیں ہے وہ عزت اور وہ ادب احترام. لیکن اسلام اس چیز کی تعلیم اور تذکیر کرتا ہے. وہ احسان الابدان اقسام، اور بدن کے احسان کی بھی، ٹینجبل احسان کی بھی کچھ قسمیں ہیں. ومنہ نقل الملک الی الغیر، اپنی ملکیت کی چیز کسی اور کو دے دینا. مثلا آپ کا پین ہے، آپ کسی دوسرے کو لکھنے کے لیے دے دیتے ہیں. بالہبات والصدقات، کبھی اس کو گفٹ کر کے، کبھی صدقہ کر کے، یہ ٹینجبل چیزوں کے ساتھ احسان ہے. واباحۃ المنافع والاعیان، اور کبھی کسی چیز کا فائدے کی پرمیشن دے کر اور کوئی چیز دے کر. اباحہ ہوتا ہے پرمیسیبلٹی، یعنی فائدہ دینا. منافع، مثلا آپ کسی کو اپنی گائے دے دیں کہ تم اس کا دودھ پیتی رہو جب تک یہ دودھ دیتی، اور جب دودھ ختم ہو جائے تو واپس کر دو، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کیا، اس کا جو منفعت تھی، نفع تھا. مثلا آپ بزنس کرتے ہیں، آپ کسی کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم تم بھی دے دو، وہ ٹائم دے دیتا ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ جتنا اس کا حق بنتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کو نہیں، ایک بہانہ ہی ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کی مدد کی جائے. آیان جو ہے نا عین سے ہے، عین کے دیکھی جو چیزیں نظر آتی ہیں نا، یہ ضد المنافع ہے. یعنی کسی چیز کا تو نفع آپ دیتے ہیں اور کوئی چیز اٹ سیلف دے دیتے ہیں کسی کو کہ استعمال کر لو، میری کرسی پہ بیٹھ جاؤ، میرا کمپیوٹر یوز کر لو. یعنی جو آپ کی ملکیت میں چیزیں ہیں ان سے دوسروں کو فائدہ اٹھانے دینا. کسی کو آپ اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں کہ چلو تم رہ لو جب تک تمہیں گھر نہیں ملتا. اب آپ کے رشتے دار آتے ہیں، اب کتنے ہی امیگرینٹس آتے ہیں جو آپ کے جان پہچان والے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات وہ اپنا گھر وغیرہ لینے سے پہلے کیا کرتے ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں ٹھکانا چاہیے ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوٹل وغیرہ میں رہ لیتے ہیں، کچھ اور اسی طرح. کچھ لوگوں کو آپ اپنے گھر میں رہنے دیتے ہیں، اچھا چلو یہاں رہ لو، تو یہ اس میں آ جاتا ہے. کل عواری، جیسے عاریتن کوئی چیز دینا، ادھاری چیزیں دے دینا کسی کو. والضیافات، اور دعوتیں وغیرہ. ضیافہ ہوتی ہے دعوت، ضیافت کرنا، ٹھیک ہے نا، جیسے کھانے کی دعوت ہو گئی. یا اور اسی طرح مثلا آپ کا باغ ہے، اس میں بہت سارے ایپل کے درخت ہیں، تو آپ سارے دوستوں رشتے داروں کو بلا لیتے ہیں کہ آؤ ایپل پکنگ کر لو. تو یہ یعنی گارڈن پارٹی آپ نے کی
اور اس میں سے آپ نے ان کو بھی کچھ دے دیا. یا آپ کا کوئی فارم ہاؤس ہے, کبھی کبھی آپ جا کے رہتے ہیں, تو آپ کسی کو کی دے دیتے ہیں کہ یہ ویکینڈ تم سپینڈ کر لو جا کے. تو آپ نے کھانے کی دعوت میں ان کو نہیں بلایا, لیکن یہ بھی ضیافت ہے کہ آپ اپنا گھر ان کو استعمال کرنے کے لیے دے رہے ہیں, آپ اپنا فارم ہاؤس ان کو دے رہے ہیں کہ آپ یہاں چھٹیاں گزار لیں. مثلا ڈسکاؤنٹ دینا, سرٹن کیسز میں آپ ڈسکاؤنٹ دے دیتے, یعنی کچھ چیزیں تو آپ پوری کی پوری کسی کو دے دیتے, کچھ چیزوں کا فائدہ آپ اٹھانے دیتے ہیں, کچھ چیزوں پہ ڈسکاؤنٹ دے دیتے, یعنی کسی نہ کسی طرح دوسرے کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنا. والاسقاط کالعتق والابراء من الدیون, اسی طرح کچھ چیزیں گرا کے, جیسے غلام کو آزاد کرا دینا یا کسی کا قرضہ چھڑوا دینا. کوئی پکڑا ہوا ہے قرضے کی وجہ سے تو اس کا قرضہ ادا کر کے اس کی گردن چھڑانا. والعفو عن القصاص والحدود, قصاص اور حدود میں معاف کر دینا. وسائر العقوبات, اور ساری سزاؤں میں, یعنی آپ پر کسی نے زیادتی کی, اس کو پڑ گیا جرمانہ, آپ کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو, جانے دو, میں نہیں لیتا. ومنہ الاعانۃ علی الطاعات بتعلیمها والمساعدۃ علی فعلها, اسی طرح کسی کی مدد کرنا اطاعت کے کاموں میں, اس کو تعلیم دے کر اور اس کے کرنے میں اس کی ہیلپ کر کے. مثلا بچوں کو آپ نماز سکھاتے ہیں, پھر ان کو وضو کرنا سکھاتے ہیں, پھر ان کو برش کرنا سکھاتے ہیں, پھر ان کو نماز کے ایکشن سکھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں تعلیم بھی ہے اور اس تعلیم پر عمل کرنے کی مدد اور فیسلٹی بھی ہے, فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ وہ علم حاصل کریں یا علم پر عمل کریں یا دونوں ہی چیزیں کریں. یہ بھی صدقہ ہے, یہ بھی احسان ہے. جیسے نیو مسلمز ہوتے ہیں, وہ کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا, بچوں کو بار بار نماز کا یاد کرانا پڑتا ہے, اس پہ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ خود کیوں نہیں پڑھ لیتے اٹھ کے. تو یہ مساعدت علی فعلھا ہے, نیکی کا کام کرنے پر ان کی مدد کرنا. جیسے گروپ انچارج مدد کر رہے ہیں, سبق سن رہے ہوتے ہیں, دعائیں یاد کرا رہے ہیں, یہ کسی بھی طرح فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, یا ہوم ورک کی پوسٹ کر رہے ہیں, ٹائپ کر رہے ہیں, یا ریزلٹ تیار کر رہے ہیں, پیپر چیک کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. ومنہ الاعانۃ بکل نفع عاجل و آجل, اور اسی طرح مدد کرنا ہر نفع پر جو جلدی ملنے والا ہو یا دیر سے. فعلی و قولی, فعل سے ہو یا قول سے ہو. کا ہدایت الضال, جیسے کسی گمراہ کو ہدایت دینا. وخدمت العاجز, کسی بے بس کی خدمت کرنا. وفک الاسیر, اور کسی قیدی کو چھڑانا. وارشاد الحیران, اور کسی حیران پریشان شخص کو راہ دکھا دینا, لاسٹ جو ہے. ومنہ حسن الاخلاق کا اظہار البشر, اسی طرح حسن اخلاق کسی کو اسمائلنگ فیس دکھا کر. وطلاقت الوجہ, اچھی خوشخبری سنا کے. والتبسم فی وجوہ الاخوان, اپنے بھائیوں کے سامنے اسمائل کر کے. واحسان الاحسان ان یفعل اعلی مراتبہ خلیا من الشبہ والعزیہ, اور احسان کا احسان کیا ہے, یعنی احسان پر احسان کیا ہے, جو اعلیٰ مرتبے میں ہو کہ وہ کسی بھی شبہ اور کسی بھی اذیت سے بالکل پاک ہو. یعنی احسان کر کے کسی کو اذیت دینا تو درکنار, اس کی شک بھی نہ پڑنے دے انسان کسی کو. والاذلال والمنت, عاجزی اور احسان کر کے. بالاستقامت علی الدین, دین پر استقامت اختیار کر کے. والدعوت الیہ, اور اس کی طرف دعوت دے کر. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا, اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف دعوت دی اور خود بھی نیک عمل کیا. وقال اننی من المسلمین, اور کہا کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. So we learned here about hijratan, hijra ila Allah, and then hijra ila rasulihi. So I was thinking about hijra ila rasulihi means when we learn about the etiquettes that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inculcated within the Sahaba, then we don't just look at that as a set of rules. And we don't become dismissive that, deen is all about rules, eat this way and sit this way and do this and do that. We look at it positively, that this is migration towards the ways of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this kind of etiquette was taught to the Anbiya. I'm thinking about Musa alayhi salam again. When he was called for that appointment, what was he told? Fakhla na alayk, take off your shoes. This is adab, right?
So, opportunities to learn the proper adab, we should look at those opportunities also positively. Yes. And अपनी bad habits को और पुरानी habits को छोड़कर सुन्नतों को इख्तियार करना जो है ये भी एक हिजरत है. And this sadaqah of knowledge also, I wanted to request Sister Sheikha to share what she's been doing with this knowledge that we're gaining. She's been, alhamdulillah, sharing it with some of her family. So I wanted to request her to share that also. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Actually, I was just sharing Sister Mariam. This weekend, mashallah, I tried to share the lesson of ihsan. And I prepared, alhamdulillah, because I had some time, so I went to the recordings. I was listening to your recordings, so I can practice my reading, alhamdulillah. And I shared, and when coming back, I realized that I have shared with others what about myself, that I have my sister that we have been in talking for a long time. So what is ihsan towards my family? So alhamdulillah, right there and then I picked my phone and I texted her, I said salam to her, and mashallah she responded to me and asked, okay, I would like to come and visit you because I haven't been to her place. And she has been visiting me, but I tried to go to her, she's like running away from me. I told her, I want to come, the kids want to see you, and we would like to have dinner together. And mashallah, she agreed. So alhamdulillah, I'm looking forward to go and see her this Sunday, inshallah. And I thank Allah subhanahu wa ta'ala that He opened my eyes through teaching. Because if I didn't share this knowledge, maybe I'll just be coming here, enjoying. Like now I say, okay, I try to reflect, but I'm not implementing. So alhamdulillah, through teaching I was able to implement. I just ask Allah to help me to continue in this way, inshallah. So I was thinking that such an extensive list of things in ihsan, under just this word ihsan, that you can do. So you can do it. Like I was thinking that there's so much variety. And when you do ihsan, probably Allah subhanahu wa ta'ala is going to guide you to more ihsan and to more ihsan, to more ihsan. So if we make it our goal to do ihsan, just as a habit, as a choice, as a conscious choice that I'm doing it because to please Allah. So there is no way that you cannot do it. So everybody can have a different capacity to do a different ihsan at different times. And then look back at the list and go for more, and then go for more. So inshallah, there's hope. This is just the hope Allah has given us. Inshallah. Jazakumullahu khairan. Barakallahu feekum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.